سورہ الرعد، تیسرا رکوع۔ گزشتہ رکوع میں توحید کا بیان تھا، حق و باطل کا فرق روزمرہ کی مثالوں سے سمجھایا گیا، اس کے عواقب سے آگاہ کیا گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بینا کون ہے اور نابینا کون، صاحب عقل کون ہے اور محروم عقل کون، ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، نتیجے میں ان کو کیا ملتا ہے۔ اگر دنیا میں باطل کی طرح وہ ابھرتے معلوم بھی ہوتے ہیں تو اس ابھار پر حقیقت کا دھوکہ نہ کھانا۔ باطل کو فنا اور حقی کو بقا ہے۔ سالکان راہ حق جن کو اولو الالباب کہتے ہیں، ان پر یہ حقیقت دنیا ہی میں منکشف ہو جاتی ہے، وہی بینا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہی حق ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جس کو بصیرت حاصل نہیں، وہ کیا جانے نور بصیرت کیا ہے۔ حق باطن کو منور کرتا، دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، لیکن یہ بات وہی سمجھتے ہیں جو صاحب عقل ہیں، جن کی عقل تلاش حق میں لگی ہے اور جو حق سے بقدر ظرف نوازے جاتے ہیں۔ یعنی یہ اولو الالباب کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی یوم الست کا عہد اور انبیاء کرام کے ذریعے جو عہد لیے گئے سب کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں چھوڑتے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت کرنے والے، زبان کے سچے، عہد کے پکے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور یہ وہ ہیں جو اسے ملاتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، خواہ یہ جوڑنا اور ملانا اعتقاد میں، کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ہو یا رسول کے ساتھ انبیاء سابقین کا، یا عمل میں ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ اقارب کے حقوق کی ادائیگی اور رشتہ داروں کا جوڑنا ہو، یا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی تعلیم ہو، سب اس کا حکم سمجھ کر کرتے رہتے ہیں۔ جس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور روزہ قیامت کے برے عذاب سے خوف کھاتے ہیں کہ وہ برا دن ہے، دیکھیں اعمال قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کر کے برائی کو دور کرتے ہیں، یا بدسلوکی کے مقابلے میں حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنت عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، ہمیشہ کے باغ جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد، بیویوں اور اولاد میں سے وہ بھی جو صالح ہوں گے، اور فرشتے ان کے پاس بہشت کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ تمہارے صبر کا اجر ہے، سو کیا اچھا گھر آخرت میں تم کو ملا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اللہ اور رسول سے بد عہدی کرتے ہیں، اور جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو قطع کر ڈالتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اور دوسروں کے لیے وبال جان بنتے ہیں، دراصل وہ خود اپنے پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے، اور دوزخ ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔
یعنی ان کا دنیا میں فساد پھیلانا، اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا، اسی لیے تو ہے کہ ان کو دنیا کی دولت مل جائے، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا دینے والا بھی اللہ ہے، دین اور دنیا دونوں کی دولت وہی دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفریح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس پر چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، اس کے رزق، اس کے آرام و تکلیف کی حقیقت کیا ہے؟ ایک متاع حقیر کے سوا کچھ نہیں۔ اس پر جان دینا اور خیر کثیر سے روگردانی کرنا کیسی نادانی ہے۔